اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 7واں روزہ ہے اور قرآن پاک کے 7ویں سورہ اعراف اس کے مضامین سے اکتساب فیض کریں گے۔ اعراف عرف کی جمع ہے اور عرف بلندی کو کہتے ہیں۔ اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان قدرے اونچا، جہاں کچھ لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے ٹھہرایا جائے گا، جو بارڈر لائن کیس ہوں گے، جن کی نیکیاں اور برائیاں، گناہ اور ثواب برابر ہوں گے، اور وہ یہاں رہ کر جنت کو بھی دیکھیں گے اور دوزخ کو بھی دیکھیں گے۔ جنت میں فوز و فلاح پانے والے اصحاب خوشی اور مسرت اور شادمانی میں ہوں گے، اور یہ جو اعراف میں مقیم لوگ ہوں گے یہ تأسف کریں گے کہ معمولی سے فرق سے، معمولی کوتاہی سے اس فوز و فلاح کی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور دوسری طرف وہ جہنم کو بھی دیکھیں گے، اور وہاں جو سنگینی ہے، وہاں جو شدت ہے، اور جہاں گناہ گار اور سیاہ اعمال والے لوگ جس انجام کو پہنچے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھ کر یہ اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ سورہ اعراف یہ مکی صورتوں میں سے ایک طویل صورت ہے جو 206 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے 24 رکوع ہیں، اور اس کا منظرنامہ وہی ہے کہ مکہ کی سرزمین ہے، اور پھر اس میں جو ایک آویزش ہے وہ بہت شدت اختیار کر چکی ہے، اور اس کا جو نزول ہے، اس کا مکی دور کے آخری سال اور ایام، جس میں بالخصوص حضرت ابو طالب اور ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا وصال ہو چکا ہے، اور مکے کے رؤساء اور سنگ دل قریش اور ایلیٹ یہ دار الندوہ میں بیٹھ کر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فیصلہ کن مرحلے یہاں تک کہ آپ کے جان کے در پہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کا سفر اختیار کرتے ہیں، اور یہ سفر جو ہے اس میں بھی جو مظالم ہیں، جو سنگ باری ہے، جو شدت ہے، وہ تاریخ کے اوراق سے آج بھی خون نچوڑ رہی ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طبیعت قدر آزردہ ہے، اور پھر جو خطے کے حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت عمدہ اور اچھے نہیں، حوصلہ افزا نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ سورہ اعراف نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طاقت، توانائی اور دعوت اور تبلیغ کو مکے کی وادی سے نکالتے ہوئے پورے عالمی دنیا تک پہنچانے اور اس کو ایک آفاقیت اور دائمیت دینے کا اعلان کر رہی ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اب یہ دعوت اور تبلیغ اپنے حتمی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قُوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دوسرا مرحلہ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خاندان والوں کو دعوت اور تبلیغ کے اس پیغام سے آراستہ کیجیے، اور تیسرا مرحلہ ام القریٰ، مکہ اور اس کے ارد گرد کی وادی، اور پھر چوتھا مرحلہ کہ آپ صرف اپنے خاندان، مکے کے رؤساء اور ام القریٰ وادی اور حجاز مقدس تک کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا پیغام قیامت تک انسانیت کے لیے رہنمائی اور روشنی کا باعث ہے۔ اور پھر اس کا عظیم منظر اور مظہر وہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد ایک 10 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ مکے والوں کے ساتھ ہو گیا، تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محاذ اور بارڈر پر خاموشی اور امن کے بعد دوسرے بارڈر اور محاذ پر خیبر کے یہودیوں کو تہہ کیا، اور پھر تاریخ نے اور سیرت طیبہ نے یہ خوبصورت منظر اور مظہر دنیا تک پہنچایا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
اپنی رسالت اور اسلام کی صداقت کے اس پیغام کو عالمی لیڈرشپ تک پہنچایا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ بیک وقت 5، 6 یا 7 ایلچی، ایمبیسڈر، سفیر اپنی پوری سفارت کے ساتھ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے نکلے، اور قیصر اور کسریٰ جیسی جو اس وقت کی سپر پاورز تھیں ان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ناظرین، دلچسپ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سفیر، یہ اصحاب جس خطے کی طرف جا رہے تھے، جس ریاست کی طرف جا رہے تھے، اس خطے اور ریاست اور حکومت اور اسٹیٹ کی لینگویج اور اس کے کلچر اور اس کے تہذیب اور آداب سے بھی پوری طرح واقف تھے، اس لیے کہ یہ سفارتکاری کی بنیاد ہے۔ تو سورہ اعراف اس سارے تناظر میں بہت سے اہم مضامین کو لیے ہوئے آج ہمارے سامنے ہے، اور ان مضامین پر گفتگو کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد ارشد نقشبندی۔ نغمگی اور جو فن ہے اس پر ان کی بڑی گرفت ہے، اور ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک المؤمن، امن دینے والا، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص اس کا کثرت سے ورد کرے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ مفتی صاحب، اعراف کے مضامین، اس کا تعارف، اور پھر بالخصوص جو اس کی آیت 8 اور 9 اعمال کے وزن کا مطلب اور کیفیت جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف یہ تفصیل ہے اس اجمال کی جو سورۃ الانعام میں تھا۔ آپ نے اس حوالے سے بڑی جامع گفتگو فرما دی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی حقیقت کا بیان فرمایا جس پر ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور اس دن تول وزن ضرور ہوگا اور یہ حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے پلے بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، وہی مراد کو پہنچے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ جس کے پلے وزن کے ہلکے ہوں گے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا، اس کی جان گھاٹے میں ہوگی، وہ پھنس جائے گا اور دوزخ کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کرے گا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ یہ بات اتنی تو حق اور سچ ہے، اس میں امت کا اجماع ہے، متواتر احادیث ہیں، قرآن کی آیت ہے۔ لہٰذا ترازو کا انکار کرنا یہ قرآن اور سنت کا انکار ہے، یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ لیکن وہ ترازو کس طرح کا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، پلڑوں کی نوعیت کیا ہوگی، اس حوالے سے نہ تو ہمیں مکلف کیا گیا ہے کہ ہم اپنی عقل کو دوڑائیں اور غیب کو ظاہر کریں اور عالم شہادت میں لانے کی کوشش کریں، چونکہ اس حوالے سے قرآن و سنت نے تفصیلات نہیں دیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، نوعیت جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یعنی یہ محض کوئی مجاز نہیں ہے؟ نہیں جی، یہ حقیقت ہے۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جہاں آوارہ فکر نے بہت سارے دینی اٹل حقیقتوں کو اپنی عقل عیار سے تعویلات کا شکار کیا، وہیں اس میزان کا جو دینی قرآنی تصور ہے اس کو بھی انہوں نے شکوک و شبہات کا شکار کر کے ناجائز تعویلیں کی۔ سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھی تھی معتزلہ نے، اور آج بھی جو لوگ معتزلی فکر رکھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو میزان اور وزن کا تصور ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صرف عدل و انصاف ہے کہ عدل و انصاف ہوگا۔
اب یہ کوئی کالرس ابھی پوچھ لے گا کہ جی اب یہ معتزلہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک فرقہ تھا جنہوں نے عقل کی بنیاد پر دینی جو اٹل حقیقتیں ہیں ان کی تعبیرات کرنا شروع کر دی، اور یہ کسی نہ کسی دور میں کسی نہ کسی نام سے کسی موجود نہ ہیں، کسی نام سے موجود رہے اور آج بھی ہیں۔ اچھا، اگر یہ دروازہ کھول دیا جائے کہ آپ اپنی عقل سے قرآنی اور جو حدیث میں حقیقتیں بیان ہوئی ہیں ان کی تعبیر شروع کر دیں تو اس سے پھر اسلام کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی اور بہت ساری ہماری حقیقتیں مسخ ہو جائیں گی۔ مثلا اسی فکر کی بنیاد پر ان عقل کے تابع داروں نے کہا کہ شیاطین کا وجود کوئی نہیں ہے، جو اخلاق مذمومہ ہیں انہیں ہی شیاطین کہتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کا انکار ہے، درجنوں احادیث کا انکار ہے، قرآن کی درجنوں آیات کا انکار ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا جو آج کے دور میں بھی ہیں کہ ملائکہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، آپ کے جو اخلاق محمودہ ہیں، اچھے اخلاق، یہی ملائکہ ہیں۔ اب بتائیے کون سی حقیقت ہے جو قائم رہے گی؟ کہاں جائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ جن کا قرآن و سنت میں جا بجا ذکر ہے، وہ سرب ان عقل کے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر قرآن و سنت کی تفہیم اور جو حقیقتیں ہیں وہ سب کی سب مسخ ہو جائیں۔ اس جدید جو کمیونٹی ہے اس کو تو پھر صحیح لیڈرشپ اقبال ہی کی میسر آئی، جس نے کہا تھا کہ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ اس کا نام میں نے اس لیے لیا کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود عقل کو انہوں نے دین اور شرع کے تابع اور وہ میرے خیال وہ اس لیے اس نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ضروری ہے کہ آج آپ کہیں بھی کسی ادارے میں کسی بھی طرح کا علم پڑھیں، لیکن قرآن و سنت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو وہی طریقہ اختیار کریں جو اسلاف اور اکابرین کا تھا، کہ قرآن کی تعبیر اور اس کی سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے وہ مفسرین کرام کا سہارا لیتے تھے، جنہوں نے آج مفسرین کرام پر تنقید کر کے کہا جی ہر ایک ریڑھی والا اٹھ کے قرآن سمجھ سکتا ہے، تو پھر پورے کا پورا جو ہمارا علمی ایک اثاثہ کھڑا ہے، ایک بنیاد قائم ہوئی ہے دین اور شرع کی، وہ پھر انہی شکوک کا شکار ہوگی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کتنی بڑی حقیقت کا انکار ہے۔ اب دیکھیں میں 2-3 حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میزان کا ذکر خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا۔ مستدرک میں بڑی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک میزان ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور بخاری شریف کی جو سب سے آخری حدیث پاک ہے اس میں کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے ایسے ہیں رب کو بڑے محبوب ہیں، زبان سے پڑھنے میں آسان ہے، لیکن میزان کے اندر ان کا بڑا زیادہ وزن ہوگا۔ اور درسیات میں سب سے زیادہ اہتمام سے یہی حدیث پڑھائی جاتی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دوسری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم کرے گا قیامت کے دن، اس کے 2 پلڑے ہوں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ پلڑے ایسے ہوں گے کہ تم 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب کچھ لا کر بھی ایک پلڑے میں رکھ دو، تب بھی اس پلڑے میں جگہ باقی ہوگی، یہ چیزیں اس پلڑے کو بھر نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور میں ناظرین سے کہوں گا اس حدیث پر عمل کیجئے گا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 آسمان و زمین مل کر بھی پلڑے کو نہیں بھرتے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ 7 آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے مابین ہے ایک پلڑے میں رکھیں، اور دوسرے پلڑے میں رکھ دیں کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کلمہ شہادت والا پلڑا بھاری ہوگا، سبحان یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، یہ کلمہ پڑھا کریں۔
میں مفتی جس صاحب کو قدر بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھا مفتی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں، اور اقبال بھی ذرا یاد آ رہے ہیں۔ وہ کچھ اقبال نے گرفت کی تھی اس ذہنیت کی، اس نے کہا تھا کہ خوش تو ہم بھی ہیں زمانے کی ترقی پہ، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے پر آہ بھی ساتھ۔ واہ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد الہاد بھی بھی ساتھ۔ ساتھ۔ بات لمبی ہو جائے گی، ورنہ اکبر آبادی نے تو اس سے بھی بڑھ کر کہا، تو اس نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، باغ میں پھولو، لازم ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھول۔ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کی طرف اور موضوعات، مضامین ایک خوبصورت پیرائے میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 11 سے 18، ابلیس کی سرکشی اور پھر عبرتناک انجام۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 18 تک جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور ابلیس کے درمیان میں گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو تخلیق فرما کر حکم ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ اس نے آگے سے جواب میں یہ کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں بہتر ہوں۔ یہ تکبر کا پہلا جملہ ہے جو شیطان نے کہا اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، برا اخلاق اور تکبر، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان کو دور کر دیتے۔ یہ تکبر تھا جس کی وجہ سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جگہ بنانے کے باوجود ساری عزت ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے بعد جو اس سے بات کی وہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی قابل فہم ہے۔ فرمایا تو اتر جا، اس لیے کہ ہمارے پاس رہنے والا تکبر نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ جو تکبر کرے گا اس کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں، جو رہے گا اس میں تکبر نہیں ہے۔ اس میں تکبر نہیں ہوگا۔ جب اس کو اتارا تو اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے وقت دے۔ تو فرمایا ہم نے تمہیں ایک مقررہ مدت تک وقت دے دیا، اور وہ مقررہ مدت کیا ہے؟ قیامت تک۔ اس میں صوفیہ کرام نے بڑی بے مثال بات کی، کہا کبھی بھی یہ خیال نہ کرنا کہ دعاؤں کی قبولیت مقرب ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر دعاؤں کی قبولیت مقرب ہونے کے لیے کافی ہے تو بتاؤ پھر یہ دعا کیوں قبول ہوئی؟ یہ تو مقرب نہیں تھا، یہ تو ابھی تازہ تازہ راندہ درگاہ ہوا ہے، اور فرمائش کی اور پوری ہوئی، پوری ہو گئی، اسی وقت پوری ہو گئی۔ اسی وقت۔ تو کہا دعاؤں کی قبولیت اگرچہ مقربین کی ایک عظمت و شان ہے، لیکن قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے، سبحان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ میں قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، تیرے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور تاک لگا کے بیٹھوں گا، جو بھی وہاں سے گزرے گا میں اس کو گمراہ کروں گا۔ یہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ساتھ سورۃ صاد کو بھی ساتھ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو اس کو آگے سے جواب دیا، فرمایا تو نے جس کو گمراہ کرنا ہے کر لے، لیکن تیرا داؤ میرے صالح اور نیک بندوں پہ نہیں چلنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں 4 جگہوں سے اس کو پکڑوں، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور میں ہر جگہ سے کوشش کروں گا کہ میں اس کو گمراہ کروں۔ مفسرین نے یہاں بھی بڑا بے مثال جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تو ہر طرف سے آئے گا تو اوپر اور نیچے سے میری رحمت بندے کو ڈھانپ لے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جگہ خالی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت میرے بندے کو یہاں سے ڈھانپ لے گی۔ مایوسی کے وقت اسی لیے بندہ اوپر نظریں اٹھاتا ہے۔
ویسے ہمارے علماء نے ایسے کر کے اشارے کرنے اور وہ چہرے اوپر کرنے سے بھی منع کیا کہ اس سے جہت کا تعین ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب تو جس طرف سے بھی آئے گا تو اپنا شکار کرنے کے لیے آئے گا، لیکن یاد رکھنا میں اپنے بندے کے لیے اپنی جگہ کھلی رکھوں گا۔ قال فخرج منها مذءوما مدحورا، کہا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھ، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، دو باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، تجھے اور تیری اتباع کرنے والے ساروں کو میں جہنم کی آگ میں پھینکوں گا اور جہنم کو تم سے بھر دوں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو بھی شیطان کے راستے پہ چلا ہے نا، اس کا ٹھکانہ دوزخ کیا۔ ہمارے مفسرین اکرام نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دیکھا کہ شیطان سجدے میں نہیں گیا اور اس سے وجہ پوچھی، اور دوسری طرف سے وہ فرشتے سر اٹھا کے بیٹھے، ان سے پوچھا اور یہ سارا منظرنامہ ہوا، تو وہاں ایک سجدہ اللہ کے حکم پر ہوا اور دوسرا سجدہ شکرانے کے طور پہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ پہلا سجدہ ہوا اور دوسرا سجدہ شکرانے کی وجہ سے اس لیے ہوا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم نافرمان میں نہیں شامل ہوئے۔ پہلی نافرمانی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے کی، اور دوسری پھر اللہ تعالیٰ سے براہ راست مخالفت پہ اترا۔ اس سے ہمارے مفسرین نے ایک اور نقطہ ناظرین کو سمجھایا کہ جو شخص انبیاء کی تعظیم نہیں کرتا ان قریب وہ اللہ کی تعظیم بھی چھوڑ دے گا، جس طرح کہ شیطان نے کیا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جو سپریم پوزیشن پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ عزت و تعظیم انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ بہت سے عمدہ نکات ہیں جس میں میں چاہوں گا کہ بہت کم ہم بات اخلاقیات کے حوالے سے کرتے ہیں۔ جی ہاں، اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں، اور حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ جو بیماریاں ہیں پھر ان کا علاج کس طرح ممکن ہے، یہ ضرور آج کیونکہ ہماری سوسائٹی اور ہماری نجی محفلیں اور ہماری معاشرتی زندگی بہت الجھی ہوئی ہے ان چیزوں میں، اور پھر ہمیں جسمانی طور پر تو بڑے اچھے فزیشین مل جاتے ہیں، روحانی اور اخلاقی طور پر ذرا دقت ہو گئی ہے مفتی صاحب۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جنتیوں کے اوصاف اور کوالٹیز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینہ کھینچ لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جنت میں ہر جنتی کا دل دوسرے جنتی کے حوالے سے صاف، شفاف اور مطمئن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جب جنتی جنت میں جائیں گے تو دنیا کے اندر اگر اس کا کسی کے ساتھ کوئی مخاصمت تھی، اس بنیاد پر جنت کے اندر اس کے دل میں دوسرے جنتی کے لیے کوئی غبار نہیں رہے گا، اللہ پہلے ہی دل صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل ہے وہاں پر کھڑا کرے گا، اور وہاں ان کے معاملات کو سیٹل کیا جائے گا، اور جو کسی کا کوئی لین دین تھا، کوئی کسی کا شکوہ شکایت تھی، سب وہاں پر نمٹا دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے جو کچھ کوئی کینہ ہے یا کوئی کجی ہے تو وہ ساری نکالے گا، اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر آنے کے بعد ظاہر ہے ایک دوست وہ اوپر والے درجے میں چلا گیا، ایک بھائی بدرجہ بلند درجے میں چلا گیا، کسی مومن کا پروٹوکول بہت زیادہ ہے، اس کے درجے کے لحاظ سے اس کو زیادہ نوازا گیا ہے۔ تو دنیا میں تو ایک شخص دوسرے کی ترقی دیکھ کر جلتا، کڑتا اور حسد کا شکار ہوتا ہے، لیکن جنت کے اندر ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جتنے مرضی بلند درجے پر ہو، یہ جنتی خوش ہوگا، ان کے دلوں سے اللہ کینے والی استعداد ہی نکال دے گا، اور ان کے دل دوسروں کے حوالے سے مطمئن رہیں گے۔ میں علماء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دل کی جملہ بیماریوں کا علاج
اس کا قرآنی وظیفہ کہ اگر کسی شخص کو سانس کا مسئلہ ہو یا اس کا دل کمزور ہو اور مجمع میں گھبراتا ہو تو روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت 25 سے 28 قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے آپ پر دم کر لے، انشاءاللہ ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ، حافظ محمد ارشد بندی۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، مکانوں لا مکان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، سمندر کی سبھی گہرائیاں زیر نگیں اس کے، سمندر کی سبھی گہرائیاں زیر نگیں اس کے، فضائے بے کرام میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، فضائے بے کرام میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، طلب کے بیج ارادوں کے شگوفے نیتوں کے پھل، طلب کے بیج ارادوں کے شگوفے نیتوں کے پھل، دلوں کے گلستاں میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، دلوں کے گلستاں میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، کریں کس چیز کا ہم تذکرہ، اس چیز کو چھوڑیں، سارے این و آم میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، سارے این و آم میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، کواکب بغیر و بر کوہ دمن شمس و قمر نازش، غرض سارے جہاں میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، غرض سارے جہاں میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، مکانوں لا مکان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے، زمینوں آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی کا ہے۔